السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ آج کے میں ریئل پاکستانی کی جو پرسنالٹی ہے کافی امیزنگ ہے، کیونکہ انہوں نے کام اس طرح کا کری ہیں جو اکثر عام طور پہ لوگ نہیں کر پاتے۔ ویسے تو بطور فیشن ڈیزائنر ہے، لیکن میں یہاں کووڈ کی بات کرتی ہوں۔ کووڈ میں انسان تو کیا، یہاں پہ جانور بھی کافی متاثر ہوا ہے۔ جی، میں بے زبان جانوروں کی بات کر رہی ہوں۔ تو ہماری جو ریئل پاکستانی ہے، یہ روزانہ کے بیسس پہ 100 اینیملز کو فیڈ کرتی ہیں، ان کا خیال کرتی ہیں، ان کے رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں۔ دا اینیملز وائس کی فاؤنڈر بھی ہیں۔ تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی یاسمین علی زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ اینیملز وائس کی فاؤنڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسمین علی زیدی صاحبہ، ہم ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ Thank you very much. Thank you for having me. نے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا آپ کی دا اینیملز وائس کی، تو کس طرح سے بنائی، کس طرح سے کام کرتی ہے جو آپ جانوروں کے حقوق کے لیے آپ کام کرتے ہیں؟ Animals Voice, actually we have created our organization کو یہ 2 سال سے اب اوپر ہو گیا ہے۔ مطلب اس نام کے انڈر ہم سارا اپنا کام پوسٹ کرتے ہیں، اور اس نام کے انڈر میرے والنٹیئرز اور میرے نام کے انڈر بٹ اس سے پہلے تو ہم ہمیشہ سے کر رہے ہیں، اور میں باہر ملک تھی، میں یہاں پہ نہیں رہتی تھی، لیکن جب سے میں پاکستان میں آئی ہوں، اور جب یہاں تو جیسے ہی آدمی آتا ہے یہاں آپ کو اتنی جانوروں پہ ظلم، اور یو سی کہ بیچارے بے گھر ہیں، بھوکے ہیں، یہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے جانوروں کی ہیلپ کے لیے بھی، تو اس میں پھر آ کے انسان اس کو بچ نہیں سکتا۔ جو ایک حساس انسان ہے، جو جانور سے محبت کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے، وہ انسان تو پھر اسی کام میں خود بخود، میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے لایا ادھر رکھا اور کہا کہ اب یہ کام کرو، تم کو میں نے اس مقصد کے لیے یہاں لایا۔ وہ اس مقصد میں ہم چلے گئے، بیکاز میں تو جس دن آئی یہاں پہ 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، میرے بچے اسکول جانا شروع ہوئے۔ ہم دبئی میں بیچ میں رہ رہے تھے، اس سے پہلے ہم امریکہ میں رہتے تھے، اور ادھر ہم نے دیکھا بلی کا بچہ زمین میں، اس پہ گاڑی جا رہی ہے اوپر، میں نے ایسے اٹھایا تو وہ بچہ تھا، وہ سمجھے 4 دن بھی نہیں ہوئے، تو اس کے بعد میں نے اس کو میں گھر لائی۔ اس طرح میں نے اتنے ریسکیو کیے کہ یہ ایک میرا ایک روز کی چیز بن گئی، بیکاز ہم پیٹھ نہیں موڑ سکتے، جانور مظلوم ہو یا ضرورت مند ہو، تو اس طرح۔ ابھی تک کتنے ایسے آپریشنز ہیں جو آپ نے جن میں اینیملز کو آپ نے ریسکیو کیا ہوگا؟ ابھی میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں ایک چیز کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز لاتا ہے راستے میں، اور ہم اس کو کرتے جاتے ہیں، اور وہ راستہ اسی طرح میں آپ کو کہتی ہوں وہ پھر آرگنائزیشن کا کام بڑھ گیا۔ تو بہت سارے انسیڈنٹس ہیں، اتنے کہ ہم تو ریکارڈ بھی نہیں کرتے، بیکاز ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف پوسٹ نہیں کر رہے ہوتے ویڈیوز چیزوں کی، ہم ایکچولی جب ایک آدمی فیلڈ میں اور ایکچولی والنٹیئرز کے ساتھ دن رات لوگوں کی شکایات پہ کام کرتا ہے، تو پھر تو آپ آپ ریکارڈ بھی نہیں کر سکتے اتنی ساری، اور یہاں اتنا ظلم ہے، انفارچونیٹلی اتنی چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ اتنے انسیڈنٹس ہیں۔ ہم نے پیٹ شاپس کو ریڈ کیا ہے، جہاں پہ آج بھی ظلم ہو رہا ہے، اور آج بھی وہ شاپس کا مجھے پتہ ہے جہاں جانوروں کو پنجروں میں بند کر کے، چوری کے جانور، لوگوں کے پیٹس چوری کر کے یہاں بیچے جاتے ہیں، جس کے میں سخت خلاف ہوں۔ اس کے خلاف قانون ہونا چاہیے۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ بڑے بڑے پرشین بلے کو آپ نے پنجروں میں بند کیا، وہ نہ ہل سکتے ہیں، نہ رزق پانی پی سکتے ہیں، نہ آپ نے ان کو پانی دیا، نہ کھانا دیا، اور پھر وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو وائرسز ہوتے ہیں، وہ اسی پنجرے میں مر جاتے ہیں۔ جانور کو جب مرنا بھی ہوتا ہے نا، تو وہ ایک اپنی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں وہ خود مرنا چاہتا ہے۔ میں ان کو کہتی ہوں ان کو اپنی موت تو لینے دو، تم لوگ تو اتنے ظالم ہو کہ تم تو ان جانوروں کو مرنے بھی نہیں دیتے جہاں ان کو مرنا ہے۔ تو اب سوچیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ تو اس طرح میں نے پیٹ شاپس کو ریڈ کیا ہے، بیکاز آئی ایم اگینسٹ دیم۔ اس ملک میں پیٹ شاپس نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے بیئرز نکالے ہیں، 2 بلیک بیئرز ہیں اسلام آباد میں، وائلڈ لائف اسلام آباد کو میں نے نکال کے دیے ہیں، گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کی کوآپریشن کے ساتھ، جو زنجیروں سے جن کو پکڑ کے بند کر کے ان بچوں پہ ظلم ہو رہا تھا، ایک زو میں تھا، آج یہ آزاد ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں، اور ہری بھری اپنی ہیبیٹیٹس کے اندر اسلام آباد میں ہیں۔ ایسے بہت بیئرز ہیں ابھی جن کو ہمیں نکالنا ہے، جو یہ جس سے ناچتے ہیں، یہ ان کو گرم پلیٹوں میں ان کے ناخون نکال کے ان معصوم جانوروں کو ظلم کر کے ان سے ڈانس کراتے ہیں۔ دس از ایکسٹریملی کرول اینڈ دس از illegal اینڈ اٹ ہیز ٹو اسٹاپ۔ تو اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں۔ انسیڈنٹس ایسے بھی ہیں کہ ہمیں کسی نے بولا ایک ڈاگ ہے کسی کے چھت پہ، وہ اس کے اونرز جو ہیں دونوں کووڈ سے مر چکے ہیں، اور وہ جانور وہاں پھنسا ہوا ہے، اور اس کو لوگ ایک ایک بوٹی پھینک رہے ہیں، اور وہ دیکھیں اکیلا چھت پہ مر جائے گا۔ ہمیں جیسے ہی اس طرح کے انسیڈنٹس پتہ ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں یا کہیں بھی، میں نے امیجیٹلی اپنے ویٹ جو میرے ساتھ کام کرتا ہے عمر شاہ، اس کو بولا
کہ پلیز جا کے ریسکیو کرو. میں نے پرمیشن لی اس وقت اینڈ آئی سیڈ یہ ہم اندر تو وہ گھر بند تھا لیکن ہم گئے. اس نے دیوار چھلانگ کے بڑے طریقے سے 2 لوگوں کے ساتھ اس ڈاگ کو چھت سے نیچے لایا اور اس کو اڈاپٹ کرا لیا, اس کو علاج کرا کے اس کو چیک کر کے آج وہ کسی کے پاس پل رہے. کس طرح سے اب لوگ بڑھتے بھی جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں, تو ذرا یہ تھوڑا سا اوور آل ہمیں بتائیں. یہ ایکچولی وہ لوگ ہیں, یہ وہ فاؤنڈرز ہیں اور یہ وہ اینیمل لورز ہیں کہ وہ ایکچولی روڈ پہ جاتے ہیں کہ کوئی آنٹی کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے لوگ کھانا دینے سے روک رہے ہیں, اور وہ مجھے کال کرتی ہیں, ان کو لاہور سے لوگ کہتے ہیں اب یاسمین علی زیدی کو کال کریں, اور میں جاتی ہوں بیکاز میں کہتی ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی نیکی کے کام سے آپ کو روک سکتا ہے. یہاں پہ جب برائی ہوتی ہے تو اس کو کیوں نہیں روکتے, آپ اس کو روکیں نا. عوام کو چاہیے جا کے برائی کے کام کو روک. آپ کو تو نیکی کرنی چاہیے. آپ اگر نیکی نہیں کر رہے تو آپ دوسرے کو تو نہیں روک سکتے. کسی بھی انسان یا جانور جو بھوکا ہے اس کو کھانا دینے سے کون روک سکتا ہے؟ ہاؤ کین یو اسٹاپ؟ اینڈ پلس یہ اللہ کا کام ہے. آئی ٹرولی بلیو کہ یہ اللہ کا کام ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی ذات ہے. یہ مظلوم ہے, یہ بے زبان ہے, یہ بالکل بات کرتے ہیں. میری تو کمیونیکیشن ہے, مجھے تو گفٹ ہے. آپ نے اس ملک کو چنا اور یہاں پہ آپ جانوروں کے لیے جس طرح سے کام کر رہی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ مائی مدر از فرام ابروڈ. میں خود آئی ایم ہاف سوئس, اور مائی مدر ایز اے سوئس وومن جب وہ پاکستان آئی اور جب ہم چھوٹے تھے انہوں نے یہی کام کیا یہاں پہ. انہوں نے کانسٹنٹلی جانوروں کی کھلانا تو ہمارے گھر میں ہمیشہ سے ہے. میرے گھر سے کوئی جانور بھوکا جاتا ہی نہیں, نہ میری نظر سے جاتا ہے. تو وہ بھی یہی کرتی تھی, اور انہوں نے دوسرے فارنرز کے ساتھ مل کے پاکستان میں بہت کام کیا ہے. ان کے بھی انٹرویوز آ چکے ہیں بہت پہلے. تو دس از سم تھنگ دیٹ اٹس انہیرنٹ ہمارے بلڈ میں. سو آئی ایم ایکچولی ہاف سوئس اینڈ مائی فادر از فرام پاکستان. سو آئی کیم ہیئر, بٹ دا تھنگ از کہ جب یہ پیشن ہوتا ہے نا, یہ میرے بچوں کی طرح ہے. تو بالکل مشکل ہے رہنا اور ہر چیز اور یہاں کا مائنڈ سیٹ ڈیل کرنا, لیکن میں جانوروں پہ کبھی گیو اپ نہیں کروں گی. ان کے لیے تو میں کبھی مان ہی نہیں سکتی. ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ کبھی ہار نہیں مانتا, وہ انسپائر کرتا ہے اور وہ لوگوں کو انسپائر کر کے لے کے چلتا ہے. تو ہم کام کرتے ہیں اور ہم کریں گے, اور ہم پلیٹ فارم ضرور بنائیں گے. ہم کل کہاں ہوں آف کورس ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں ہوں. ہم ہر ایک کی لائف ہے, کمٹمنٹس ہیں, بچے ہیں, لیکن پلیٹ فارمز اور چیزیں ضرور سیٹ کرنی کہ اس ملک میں چینج لانا ہے, کہ یہاں پہ ظلم نہیں ہو, کہ لوگوں کے اندر انسانیت پیدا ہو. کیونکہ لوگوں کو یہ احساس کرنا ہے کہ دیکھیں جب آپ رحم کریں گے ان جانوروں پہ, جب آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, یہ ثواب ہے. آپ کے ساتھ اللہ اچھا سلوک کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری اپنی لائف کے ایگزامپلز ہیں کہ میری کبھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ خود بخود آسان ہوتی ہے, اور میں کہتی ہوں کہ دیکھو دیر از اے گاڈ, اوپر کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں. اور یہ بے زبان دعا کرتے ہیں, ہزاروں جانور دعا کرتے ہیں ہمارے لیے. اور آئی ریئلی بلیو, اور میں ہر ایک سے کہتی ہوں کہ یقین مانیں یہ جانور آپ کے لیے دعا کریں گے. اور جب آپ ان کے اوپر ظلم کریں گے, ان کو بوریوں میں بند کر کے آپ پھینکیں گے, ان کی جگہوں میں جہاں یہ پیدا ہوئے ان کی ماؤں سے ان کو الگ کریں گے, اور بھوکا پیاسا اسی طرح عذاب آتا ہے. تو اپنے آپ کو اس عذاب سے بھی بچائیں, نیکی کا راستہ لو, ثواب کماؤ, اچھے کام کرو. آپ کو اللہ ایک چھت کی طرح پروٹیکٹ کرتا ہے جب آپ یہ کام کرتے ہیں. آپ جو کام کر رہی ہیں, لوگ آپ کے ساتھ اگر جڑنا چاہتے ہوں تو کس طرح سے آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس چیز کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ ایک ٹیم جتنی بڑی ہو, بیکاز یہ اتنا بڑا شہر ہے, اتنا بڑا ملک ہے. ہم تو یہاں سے لاہور بھی میرے ہیں والنٹیئرز جو اتنا کام کرتے ہیں. میں نے جب بھی مجھے کسی نے مدد مانگی ہے میں نے ہمیشہ ان کی ہیلپ کی ہے, چاہے یہاں سے بیٹھ کے یا وہاں جا کے. تو آئی ایمپاور پیپل. میں کہتی ہوں جانوروں کے لیے مضبوط ہو جاؤ. اللہ کے کام سے کیا ڈرنا, جب آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کریں تو آپ ڈرتے کس سے ہیں؟ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں. ماشاء اللہ سے آپ کے ہسبینڈ بھی جو ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں, تو وہ کیا اس سارے معاملے میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ وہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ سے. ہمارے یہاں پیٹس ہیں, جانور ہیں, خود اینیمل لور ہیں, بٹ آف کورس اسٹریٹ اینیملز کے لیے تو آپ کی محبت بہت ایک الگ لیول پہ ہونی چاہیے جو ہوتی ہے, وچ از گفٹیڈ. سو بٹ ہی از آلویز سپورٹڈ. اور وہ اس قانون کو آگے انہوں نے آگے یہ بات بالکل بولی ہے کہ فیڈرل لیول پہ اس ملک میں انسانیت کا لا جانوروں کے لیے ہونا چاہیے. اینیمل رائٹس ہیں اور اینیمل اگینسٹ کرولٹی کا ایکٹ ہونا چاہیے جس میں پنشمنٹ ہوگی تاکہ اس کو کنٹرول کر سکے. جس کی جو مرضی آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک ڈاگ سویا ہوا ہے تو اس کو گولی مار دے گا.
کہ آپ کے بچوں میں بھی یہ چیز ہے کہ وہ اینیملس کا خیال کرتے ہیں اور وہ احساس، سب سے بڑی میں ورڈ بولوں گی احساس ہے؟ بالکل ہے، بیکاز یہ انہیرنٹ ہوتی ہے نا. ایک تو ہم بیکاز ہم باہر ملک سے بھی ہمارا تعلق ہے، بلڈ اور اپ برنگنگ اس طرح کی ہے. باہر ملک تو ہر آدمی محبت کرتا ہے جانور سے، وہاں سکھایا جاتا ہے، ہر بچے کو سکھایا جاتا ہے، ہر ایک کے پاس ایک جانور ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک جانور سے محبت نہیں کی نا کبھی، تو آپ نے انکنڈیشنل لو کبھی دیکھا نہیں ہے، آپ نے فیل ہی نہیں کیا. کیونکہ محبت جانور جو کرتا ہے نا آپ سے، وہی انکنڈیشنل ہے. انسان کے محبت میں کنڈیشنز ہوتے ہیں، لیکن جانور انکنڈیشنل پیار دیتا ہے. جب اس کا مالک مرتا ہے نا، وہ اس کی قبر تک نہیں چھوڑتا کبھی. تو یہ بہت ضروری چیز ہے سمجھنا کہ اگر آپ ایک جانور سے کبھی محبت نہیں کریں، آپ اس کو موقع ہی نہیں دیں، تو آپ نے اتنی بڑی چیز سے آپ محروم ہیں. اصل محبت تو آپ نے دیکھی ہی نہیں ہے دنیا میں. اور آپ کے سینٹرز بھی ہوتے ہیں برین میں جو ہمارے ایموشنز کے ہیں، جو ڈیولپ نہیں ہوتے. اور وہی وجہ ہے کہ ایک قوم کے اندر اتنی نفرت اور ہیٹریڈ اور ایپتھی ہوتی ہے. ایپتھی مینس کہ جب آپ کو احساس نہیں ہوتا. ایمپتھی نہیں ڈیولپ ہوتی. ایمپتھی ہوتی ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کسی کی تکلیف کا. یہ اس وقت ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ کی اپ برنگنگ میں آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ جانور سے محبت، تکلیف، دوسروں کو سمجھنا، اور آپ کی اپ برنگنگ میں آپ کو سکھایا جائے ٹو بی سینسٹیو از ویری امپورٹنٹ. ماشاء اللہ سے آپ 200 سے زائد جانوروں کو روزانہ کے لحاظ سے فیڈ کرتی ہیں، اور آپ خود بھی، آپ کی ایک فیملی بھی ہے اور دیگر مصروفیات ہیں، تو کس طرح سے اوور آل آپ مینیج کر رہی ہوتی ہیں؟ میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. پہلے میں خود بھی بہت جگہوں میں جا کے فیڈ کرتی تھی. میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اوبیسلی بیکاز روز گاڑی جاتی ہے ہماری فیز 6 سے لے کے فیز 8 اور یہ سارے علاقے. اور پھر اگر میں کہیں بھی جاتی ہوں تو میری عادت ہے میں اپنی گاڑی میں کھانا ضرور رکھتی ہوں. کسی بھی قسم کا دودھ، کھانا، ڈاگس کا، کیٹس کا میری گاڑی میں ہوتا ہے، تاکہ اگر میں کہیں جانور دیکھوں جو بھوکے پیاسے ہیں میں ان کو کھانا دوں. ورنہ میری روح بے چین ہوتی ہے اور میں رات کو نہیں سو سکتی. تو میرا سکون ہی اس میں ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے اس کو ایک وقت کا ایٹ لیسٹ کھانا دیا اس نے. سو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. میرے ہاؤس بوائز ہیں، وہ جا کے دیتے ہیں کھانا. اور میرے بہت سارے والنٹیئرز ہیں، جیسے ابھی عائلہ آئی ہوئی ہیں. یہ والنٹیئرز بھی وہ لوگ ہیں جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، بیکاز یہ بھی وہی کام کرتے ہیں. ان کو اسی طرح امپاورڈ ہیں کہ یہ بھی اپنے طور سے، اپنے بلبوتے پہ یہ جا کے، تو انہوں نے بھی. اب آپ دیکھیں اگر ہر آدمی اپنے جگہ میں، اپنے علاقے میں بے زبان کو کھانا دے گا تو بھوک اور یو وونٹ سی مزری. اگر ہر آدمی اپنے گھر کے باہر ایک مٹی کے برتن میں اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا ہی رکھ دے، تو جو علاقے میں رات کو جانور گھومتے ہیں وہ کھانا کھا کے چلے جائیں. واٹ اباؤٹ دا ویکسینیشن؟ ان کی ویکسینیشن ہونا بھی تو بہت ضروری ہے، کہ اس حوالے سے کوئی سلسلہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم بیچ میں ریبیز فری کراچی واز ویکسینیٹنگ، ہم اس کی سپورٹ کر رہے تھے، میں نے ہیلپ کی ہے جب پرمیشنز نہیں تھی، پھر ان کو پرمیشنز بھی دلائیں. ناؤ وی آر ود اینی بڈی ہو از گوئنگ ٹو اسپے اینڈ نیوٹر. یہاں پہ ایکچولی گورنمنٹ کی ضرورت ہے ہمیں ہیلپ کی. ہم خود کرنا چاہتے ہیں اسپے اینڈ نیوٹر پروگرام، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں بیکاز اتنے جانور اراؤنڈ ہیں. یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، ہر آدمی کو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ آن. تو اس میں وی نیڈ دا گورنمنٹ ٹو اسسٹ اس اینڈ کہ ہم اینیملس کو اسپے اینڈ نیوٹر ہوں. یہاں پہ اسٹریٹ ڈاگس بہت زیادہ ہیں. اکثر میں یہاں پہ بات کروں گی ان کالونیوں میں، ان بستیوں میں، تو کبھی ایسا موقع ہوا کہ آپ ادھر جائیں اور وزٹ کریں، دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، ہمیں ابھی کرنا ہے. وی ہیو پلانز کہ ہم جا کے ان جگہوں میں بات کریں. آئی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو گو دیر اینڈ اسپیک ٹو دیز پیپل، کہ میں ان کو ان سے جا کے نا، میں جیسے ایک چھوٹا جلسہ ہوتا ہے، آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ اباؤٹ اینیملس، کہ میں ان کو بتاؤں اور سکھاؤں، اپنی ویڈیوز دکھاؤں کہ میں ہوں، دیکھو کیسے میں نے جانوروں کو میں ان کو کیسے میں اسٹریٹ اینیملس کو پیار کرتی ہوں. یہ کچھ نہیں کرتے. یہ جو بولتے ہیں نا کہ کاٹتے ہیں، یہ ایک جانور کاٹتا ہے تو کیا 1 کروڑ جانور کیا وہ گلٹی ہے؟ جانوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی دیکھتے ہیں اور وہ آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو کس طرح سے آپ تک پہنچتے ہیں؟ وہ لوگ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں. میرا نام، نمبر کافی جگہ سوشل میڈیا پہ ہے، کیونکہ بہت لوگوں نے کانٹیکٹ کیا. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا از ویری واسٹ اینڈ وہ ہر جگہ اٹس دا موسٹ انسٹنٹ وے آف ریچنگ پیپل. تو لوگ میسنجر کے تھرو اور میرے والنٹیئرس کے تھرو اور جو جانتے ہیں اس کے تھرو جو ہیں لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. کوئی لاہور میں اگر جاتے ہیں تو لوگ ان کو بولتے ہیں کراچی میں آپ کو پرابلم ہے، یہ ہے جو جائے گی آپ کے لیے. ان کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گی. انہوں نے میرے ایکشن سے دیکھا ہوا ہے
کہ میں باتیں نہیں کرتی صرف میں ایکچولی آئی بلیو آئی آلویز سے یو آر وٹ یو ڈو یو ناٹ وٹ یو سے. جو آپ کرتے ہیں نا وہ اصلیت ہے. تو وہ جب کرتے ہیں کال تو میں جاتی ہوں. ان جانوروں کے لیے کام کرنا جو بے زبان جانور ہے، تو پہلی سوچ آپ کو کب آئی؟ آئی گیس میں جب پرابلی 2 سال کی تھی یا جو وٹ ایور، جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے. آئی ہیو آلویز بن اراؤنڈ اینیملس. ہمارے یہاں کاؤنٹلیس کیٹس اور ڈاگس تھے. تو میں تو بڑی ایسے ہوئی ہوں نا، تو یہ اور انیٹ بھی ہوتا ہے میرے. ہم لوگ گفٹیڈ، آئی وڈ سے آئی ایم گفٹیڈ بیکاز اللہ تعالیٰ کسی کے اندر اتنی زیادہ محبت جانور کے لیے ڈالتا ہی ہے، جیسے میرے پیرنٹس سے پلس پیرنٹس سے بھی آ رہی ہے. اسی طرح میرا بیٹا، مائی ڈاٹر آلسو، بٹ مائی سن اسپیشلی، وہ بھی ایک وسپرر ہے. اس کے پاس جانور خود آتے ہیں، وہ اس کا کنیکشن ہے، ان کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. سو یہ ایک نیچرل چیز ہے. مجھے جانوروں کے رائٹس کے لیے کام کرنا ہے، تو جب آپ کرتی ہیں ایز بینگ اے پاکستانی، لوگ آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو کس طرح کا فیڈ بیک دیتے ہیں؟ نیگیٹو امیجز تو بہت چیزوں کے جاتے ہیں، بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم پازیٹیو کام کریں تو کوئی پازیٹیو امیج جائے. یہاں سے ابھی بیچ میں بھی یو نو پھر لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں، یو سی فرام ڈفرنٹ پلیسز، ڈفرنٹ کنٹریز آلسو. دے سے دیٹ وی وانٹ ٹو سپورٹ یو بیکاز آپ جو کام کر رہے ہیں اس ملک میں، ہم آپ کی سنسیئرٹی دیکھتے ہیں اس کام میں، اور وہ کہتے ہیں ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. تو یو نو ہمیں ضرورت ہے یہاں مدد کی. یہاں پہ تو آپ کو ریسورسز نہیں ہے، تو جتنے لوگ مدد کریں گے ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو وہ ایک اچھی بات ہے کہ باہر کے لوگ بھی پھر آ کے کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو سپورٹ یو اینڈ وی آر ولنگ، وی وانٹ دیٹ سپورٹ، وی وانٹ ٹو جوائن ہینڈس، تاکہ ہم یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ چینج کر سکیں، ایک ماحول کو اچھا کر سکیں، انسانیت لا سکیں. یو نو تو اس طرح اٹس آبویسلی اے پازیٹیو امیج. کہ جیسے میں دوسرے ملکوں میں بھی دیکھتی ہوں تو وہاں ایکٹرز ہیں، میں فالو نہیں کرتی ان کو، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ اس قدر جانور کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور ان کے اندر اس قدر انسانیت ہے، مجھے رسپیکٹ آتی ہے ان لوگوں کے لیے، عزت بڑھتی ہے ان کی کہ یہ زیادہ ضروری ہے. یو نو یہ جو اپنا لیگسی چھوڑ کے جائیں گے، اپنی ایکٹنگ سے نہیں چھوڑ کے جائیں گے، یہ اپنے اس نیک کام سے چھوڑ کے جائیں گے جو ایک سیلف لیس کام ہے، جو اپنی ذات سے بڑھ کے کام کرے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اچھے کام ہوں اور پاکستان کا نام اچھی چیزوں میں جائے، کہ تاکہ پتہ چلے کہ دیکھو یہاں لوگ ایسے پھر بھی لوگ ہیں، دیر از ہوپ کہ یہاں پھر بھی ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یو نو ہم اتنا ہوپ لوز کرتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے والنٹیئرز اور آپ لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ نے بلیک بیئر نکالا، آپ نے کس طرح آپ لوگ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور جانور کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو ہمیں ہوپ ہوتا ہے کہ اسی لیے، اور لکھتے ہیں لوگ مجھے کہ اسی لیے ہمیں ہوپ ہے کہ دنیا جو چل رہی ہے نا، وہ اسی لیے کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے جو نیکی کے کام کریں. جی بہت شکریہ. بس ہم چاہیں گے کہ کوئی میسج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. تو آئی جسٹ ہیو اے میسج. مجھے ہر آدمی سے جو اس وقت یہ چینل، یہ پروگرام دیکھ رہا ہے، مجھے ایک میسج ہے، اور میرے بہت دل سے میں یہ میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ پلیز اس ملک میں ہم سب جانور پہ رحم کر سکتے ہیں. پلیز ان جانوروں کو یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا صرف ہمارے لیے بنی ہے، بیکاز یہ نہیں بنی ہے. یہ انسان اور جانور برابر سب کے لیے بنی، بیکاز ان کو بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ زندگی وہ دیتا ہے اور زندگی بھی وہی لے سکتا ہے اور کوئی نہیں. جب آپ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے. پلیز اپنے سر گناہ نہ لیں، اپنے سر ثواب لیں، ان کو رزق دیں. اپنے گھر ایک باہر برتن رکھ لیں جہاں بچا ہوا کھانا یا خرید سکتے ہیں، تو آپ کو اور بھی ثواب ملے گا. ان کو رزق دیں. یہ بھوکے پیاسے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے بشز میں ہوتے ہیں، ان کو رزق دیں، ان کو پانی دیں، ان کا سوچیں. جو گدھے جو رائڈ کرتے ہیں، میں اس کے خلاف ہوں، لیکن جب وہ اس پہ وزن اتنا نہ ڈالیں اور اس طرح روڈوں میں ٹریفک میں ان کو بھگانا جیسے ان میں انجن لگائے نہیں، ان کی 4 ٹانگیں ہیں. پلیز ان پہ رحم کریں. سو پلیز جب آپ انسان جانور پہ رحم کرے گا، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بھی اس پہ رحم کرے گا. جب آپ اس پہ رحم نہیں کریں گے تو آپ پہ بھی نہیں ہوگا. اٹس مائی سنسیئر ایڈوائس ٹو ایوری ون ٹو چینج یور مائنڈ سیٹ اینڈ اوپن یور ہارٹس. اپنے دل بڑا کریں، دل کھولیں. جی ہم نے یاسمین علی زیدی صاحبہ سے بات کی تھی، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں اپنے والنٹیئرس کا کافی ذکر کیا تھا، اور آج ہمارے ساتھ ایک والنٹیئر موجود ہیں جو کافی ٹائم جو ہے اسی سلسلے کو دیتی ہیں، اسی مشن پہ لگی ہوئی ہیں کہ نئی اینیملس رائٹس ہونے چاہیے، اور ان کا بہت ساتھ دیتی ہیں یاسمین علی زیدی صاحبہ کا. تو ہمارے ساتھ آئلہ موجود ہیں، ہم آئلہ سے بات کریں گے. السلام علیکم آئلہ.
اچھا آئلہ، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے انہوں نے جس طرح سے بات کی جانوروں کے رائٹس پہ کام بھی کر رہی ہیں اور اس میں آپ بہت ان کا ساتھ بھی دے رہی ہیں، تو یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے ان کے ساتھ ہیں اور اب تک جو ہے کتنے جانوروں کو ریسکیو آپ لوگوں نے کر لیا ہے اور کہاں کہاں پہ آپ لوگ پہنچے ہیں جہاں کہیں بھی جانوروں کی آواز آپ تک پہنچتی ہے؟ جی میں نے ان کے ساتھ 1 سال سے مطلب میں نے ان کو جوائن کیا ہے، لیکن یہ کہ کتنے سارے جانور ہم نے ریسکیو کیے ہیں وہ تو مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے، لیکن ان کے سپورٹ کے بغیر میرے لیے وہ بہت مشکل تھا۔ ہم لوگ حیدرآباد تک گئے، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی ریسکیو کر کے لائیں، اور یہاں شہر کے اندر تو دن ہو رات ہو یاسمین میم کی جب بھی کال آئی ہم بھاگے بھاگے جاتے ہیں، اور انہوں نے جو ہمارا ساتھ دیا ہے، سپورٹ کیا ہے مجھے، اور آج مجھے اس حد تک لے کے آئی ہیں، مجھے اتنا مطلب انہوں نے مورلی سپورٹ بھی کیا ہے، تو مطلب ان کی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ سینکڑوں تو نہیں ہزاروں جانور اس وقت بہت اچھی جگہوں پہ۔ اچھا، میں آئلہ کے والے سے بتاتی چلوں، جب میری ان سے بات ہوئی تو یہ کہی تھی میرے بچے، میں نے کہا کون سے بچے؟ کہہ رہی ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو بلی ہیں، یہ جو ڈاگس ہیں، یہ سارے میرے بچے ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ دیکھیں یہ وہی احساس رکھتے ہیں جو ہم اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ obvious سی بات ہے یہ کام ذرا مشکل، بہت ہی مشکل ہے لوگوں کو سمجھانا، اویئرنیس دینا کہ بھائی پلیز بے زبان جانور ہیں، اسی طرح انہیں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو کتنی مشکلات پھر رہتی ہیں روزمرہ میں آپ؟ مشکلات تو رہتی ہیں، لیکن ہم نے تو کرنا ہے نا، ہم نے ٹھان لی ہے کہ بس ہم نے مدد کرنی ہے، ہم نے بچانا ہے، اور جب ہم یاسمین زیدی کو دیکھتے ہیں تو ہماری ہمت اور بڑھ جاتی ہے کہ بھائی ہمیں اور زیادہ اسی طرح کام کرنا ہے، اسی طرح ہمیں مطلب ہمت سے لڑائی کرنی ہے، لڑتے بھی ہیں، محبت سے بھی سمجھاتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، اور یہ ہر چیز میں ہم نے دن کو ان کو بلایا یا رات کو، یہ فوراً آتی ہیں، فوراً ہیلپ کرتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آئلہ، آپ کام کرو، میں آپ کے ساتھ ہوں، مطلب کہیں انہوں نے نو نہیں بولا، تو اس سے ہماری حوصلے اور بڑھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ اتنا ہماری ہیلپ کر رہی ہیں، تو اچھا آئلہ، کیونکہ آپ کا کافی ایکسپیرینس بھی ہے ریسکیو کرنے میں بھی، اور آپ خود بھی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام بھی کرتی رہی ہیں، کیونکہ عام طور پہ یہاں پہ ایکسپیرینس لوگ بھی موجود نہیں ہوتے جو آپ کے پاس ہے۔ اچھا، اگر کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اگر جنہوں نے پیٹس رکھے ہوں، جو اسٹریٹ ڈاگس کی بھی بات کرتے ہیں، تو کس طرح سے ان کے ساتھ، کیونکہ لوگ ڈر جاتے ہیں عام طور پر، تو اس ڈر کو کیسے ختم کیا جائے؟ ان کے ساتھ جو اسٹریٹ ڈاگس ہیں، جو دیگر جو ہیں، جو پیٹس بھی گھر میں بھی ہیں، تو ان کو کس طرح سے خیال کرنا چاہیے؟ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی ٹپس اگر آپ دینا چاہیں؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ہماری زندگی میں اور کچھ نہیں مانگتے، نہ ہم سے کپڑے مانگتے ہیں، نہ ہم سے کچھ نہیں، جسٹ ان کو تھوڑا سا پیار، تھوڑا سا خیال، یہ کچھ نہیں مانگتے، صرف آپ ان کو 2 وقت بھی اگر کھانا دے دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کی سمجھو زندگی کا ایک اہم حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کا سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ ان کو پیار سے ٹریٹ کریں، یہ ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں نے جب ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے میں نے دیکھے ہیں، یہ اپنا دکھ بھی بتاتے ہیں، یہ اپنی خوشیاں بھی ہم سے شیئر کرتے ہیں، یہ ہمیں دیکھ کے جیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کا تھوڑا سا محبت ان کو دے دیں؟ یہ کچھ نہیں اس میں خرچ ہوتا آپ کا، تو آپ اگر تھوڑی سی محبت اپنے جو بچوں کو ہم دیتے ہیں، کیا ہم ان کو نہیں دے سکتے؟ یہ تو بے زبان ہے، صرف آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کیوں ہم ان سے نفرت کریں؟ اچھا آئلہ، کیونکہ آپ یہ بتائیں، آپ جتنی محبت آپ کی ان سے، آپ نے خود کتنے رکھے ہوئے گھر میں آپ کے پاس؟ میرے گھر کے اندر ایک ہے، اور میرے پاس 40 to 50 جو ہیں وہ کیٹس ہیں اسٹرے، اور ڈاگز میرے پاس 8-9 تھے، جس میں 3-4 کو پوائزن کر دیا، تو اسی اس میں لاسٹ ویک یاسمین علی زیدی آئیں اور انہوں نے کافی وہاں پہ آ کے وہ کیا کہ یہ ظلم نہیں چل سکتا، یہ ظلم نہیں کر سکتے آپ، کس طرح کوئی کسی بے زبان کو جان سے مار سکتا ہے؟ آپ کس طرح ان کے پانی کے جو باؤل میں رکھتی ہوں وہ توڑ دیتے ہیں، اس میں پوائزن کر دیتے ہیں، پر وجہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، آپ ان کو نہیں ختم کر سکتے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، جتنا ختم کریں گے یہ اتنا آگے آئے گی۔ تو پھر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی بات، کوئی میسج آپ کہنا چاہیں؟ بس ان سے پیار کریں، بس اور کچھ نہیں چاہیے، ان سے پیار کریں، یہ اللہ کی بے زبان مخلوق ہے، ان پہ ظلم نہ کریں، بس خدا را ان پہ رحم کریں۔ جی بہت شکریہ، یہ تھی ہمارے ساتھ آئلہ، آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ کس طرح سے وہ بات کر رہی تھی، اور میں نے، آپ یقین مانیں، یہ جب جانوروں کی بات کر رہے ہوتے تھے اتنی محبت میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھی ہے، وہ جو آئی ڈونٹ نو کہ وہ فیلنگز آپ لوگوں تک اس طرح سے پہنچی یا نہیں، لیکن یہ بڑی بات ہے کیونکہ آپ ساری چیزوں کو اپنی فیملی کو مینیج کرتے ہوئے اور اپنے کام کو مینیج کرتے ہوئے آپ ان اینیملس کے لیے کام کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کا جو مشن ہے ان کا بے حد ساتھ دیں، ان میں آسانی کریں۔ اگر ایک اور چھوٹی سی بات، اگر آپ جو ہے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو پلیز ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کریں۔ اسی بات کے ساتھ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔